اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم، میں سیف اللہ نطقانی اردو سیکنڈ ایئر کے 10ویں لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا 10واں لیکچر سبق اور نظم کے خلاصے کے طریقے کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح حل کرنا ہے اور یہ سالانہ پیپر میں کون سے سوال نمبر ہوا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سالانہ پیپر میں یہ سوال نمبر 4 ہوتا ہے، کون سا؟ سبق کا۔ دار ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام بھی لکھیں، یعنی 2 خلاصے دیے جائیں گے۔ چوائس میں یہ سوال ہوا کرتا ہے، کسی ایک سبق کا خلاصہ کرنا ہوتا ہے۔ طلبہ وہی کرتے ہیں جو آسان ان کو لگتا ہے۔ تو پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے دیکھیے، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سوال نمبر ڈالیں گے، سوال نمبر 4۔ اس کے بعد آپ لوگ بالکل نیچے جو خلاصہ کرنا چاہتے ہیں اس کی ہیڈنگ دیں گے، جیسے یہاں پر ایوب عباسی لکھا ہوا ہے، یہ جیسے یہاں پر یہ۔ اب بعض بچے کیا کرتے ہیں، سبق کا عنوان کی ہیڈنگ دے دیتے ہیں۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوا کرتا ہے، اور یہ ہیڈنگ نہ دیں، کیونکہ 1 منٹ ہیڈنگ دینے پر لگا دیں گے، وقت ضائع ہوگا، سوال کچھ رہ جائیں گے، نمبر جس سے کیا ہوں گے، کم آئیں گے۔ تو بغیر کسی توقف کے آپ لوگ جواب شروع کر دیا کریں۔ تو دیکھیں، سوال نمبر 4 کی ہیڈنگ دیں، ایوب عباسی، مصنف کا نام پوچھا گیا، مصنف کا نام لکھیں، رشید مستی کی۔ خلاصہ کی ہیڈنگ دیں اور خلاصہ شروع کر دیں۔ تو یہ طریقہ رہے گا، خلاصہ پیراگراف میں ہو، جیسے یہاں پر میں نے مینشن کیا، جیسے یہ پیراگراف کی شکل کی میں نے لائنیں یہاں پر لگا دی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہ دوسرا پیرا، تیسرا، یعنی کہ یہ پیراگراف بناتے چلے جائیں۔ اور کتنا ہونے چاہیے پیراگراف؟ 5-6 پیراگراف ہوں، اور سبق کا خلاصہ 1.5 سے 2 صفحات کا، یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوں آپ لوگ خلاصہ پیراگراف میں لکھتے چلے جائیں گے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ سبق کا خلاصہ یہ واقعات کی ترتیب کے ساتھ لکھیں، یعنی جس واقعات کے ساتھ سبق ہے، جس ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا خلاصے میں۔ اور سبق کا خلاصہ سبق کا 1/3 ہوا کرتا ہے، یعنی 1/3 کہتے ہیں کہ لکھنا چاہیے۔ تو اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، سوال نمبر 5۔ دیکھیں یہاں پر یہ نظم کے خلاصے کا طریقہ، یہ سالانہ پیپر کا سوال نمبر 5 ہوتا ہے۔ دیکھیں، احسان دانش کی نظم تغیر کا خلاصہ لکھیے۔ اب یہاں پر کیا بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ، یعنی دیکھیں شاعر کا نام بھی کہا گیا کہ احسان دانش کی نظم، یا حفیظ طیب کی نظم، یا مولانا ظفر علی خان کی نظم حمد، حفیظ طیب کی نظم نعت۔ تو شاعر کا نام واضح کر دیتے ہیں۔ طلبہ اکثر یہیں پر پریشان ہوتے ہیں کہ کیا شاعر کے نام کا نمبر ہے، نہیں ہے، لکھنا چاہیے، نہیں لکھنا چاہیے۔ تو سوال کو غور سے پڑھا کریں، بات سمجھ آ جائے گی۔ احسان دانش کی نظم تغیر کا خلاصہ لکھیے۔ اب ہم طریقے کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ لوگ سالانہ پیپر میں جوابی شیٹ پر کیسے لکھیں گے؟ سوال نمبر 5، اس کے بعد صرف ہیڈنگ دیں تغیر کی، یا جو بھی نظم آئی ہوئی ہو، نعت ہے، حمد ہے، یا خدا سر سبز رکھے اس چمن کو باغ مہرباں ہو کر، وہ کوئی بھی نظم ہے۔ اب بچے کیا کرتے ہیں، نظم کا عنوان کی بھی ہیڈنگ دے دیتے ہیں، پھر آگے لکھتے ہیں تغیر، پھر شاعر کا نام، پھر آگے۔ تو یہ اضافی ہیڈنگ ہے، ٹو دا پوائنٹ لکھیں جواب، وقت بچائیں، سوال پورے حل کریں۔ سمپل سا طریقہ اپنائیں، اضافی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ تو سمپل یہ ہے، سادہ انداز میں سوال نمبر 5 تغیر، خلاصہ کی ہیڈنگ دیں، خلاصہ شروع کر دیں۔ کتنا ہونا چاہیے؟ مختصر ہوتا ہے نظم کا خلاصہ، 7-8 لائنوں کا، 10 لائنوں کا ہوا کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ طویل نہ ہو، طویل ہوگا نمبر کٹ جائیں گے۔ اور یہ 5 نمبر کا ہے صرف۔ سبق کا خلاصہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے، 9 نمبر خلاصہ، 10 نمبر۔ نظم کا خلاصہ صرف 5 نمبر کا ہے، کوئی شاعر کا نام نہیں ہے، کوئی کسی نظم کے عنوان کا نمبر نہیں ہے۔ تو سیدھے سے طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، شروع کرنا ہے، ایک ہی پیرا بنائیں گے، اور نظم کے اشعار کے مطابق ہو خلاصہ۔ اب جیسے 2 نظمیں ایسی ہیں جیسے طلبہ خود سے لکھ لیتے ہیں، نظم حمد، نظم نعت۔
وہ کہتے ہیں تعریف ہی تو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی نظم حمد میں، تعریف ہی تو کرنی ہے نظم نعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ خود سے نظم حمد یا نعت میں خود سے وہ خلاصہ یعنی تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں، غلط ہوگا وہ۔ نظم حمد ہے یا نظم نعت کا خلاصہ آیا ہوا ہے، تو جو اشعار دیے گئے ہیں ان کے مطابق آپ لوگ کیا کریں گے، خلاصہ لکھیں گے۔ کتنا ہونا چاہیے، 8-10 لائنوں کا، بہت طویل نہ ہو، 3-4 لائنوں، بہت مختصر بھی نہ ہو۔ امید کرتا ہوں یہ لیکچر آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔